السلام علیکم ٹو آل ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر بھٹو، ایگریکلچر ریسرچر۔ ویلکم ٹو یاسر ایگرو کیمیکل۔ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک سونف کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سونف واحد پروڈکٹ ہے جو عام جو ہے نا ہوٹلز پہ کھانے کے بعد بھی استعمال کرتے ہیں، اور جو حکیم حضرات ہیں وہ ادویات میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے، اور ویسے بھی بہت ذائقہ دار فصل ہے۔ تو آج ڈیٹ جو ہے وہ 29 اکتوبر 2024 ہے، اور اس وقت جو گندم کی سٹارٹ ہے تقریباً وہ ایک ہفتے بعد گندم کی سٹارٹ ہو جائے گی۔ گندم کی جو کاشت ہے وہ ایک ہفتے بعد جو ہے اس کی کاشت سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو سونف کے حوالے سے بات کریں، سونف بہترین، کم خرچ اور بہت ہی اچھی فصل ہے۔ جیسے کہ وہ اردو کا ایک محاورہ ہے، کم قیمت اور بالا نشیں پروڈکٹ۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ بہت کم خرچہ، بہت کم جو ہے محنت، اور فرٹیلائزر پلان اتنا سستا، بہت انتہائی سستا، اور آمدن بہت زیادہ۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے روایتی فصلوں کی جان چھوڑ کر کسی ایکسپیریمنٹ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، کسی فصل کو لگانا چاہتے ہی نہیں ہیں، نہ ہم نیا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہے جو ہم اپنی انکم کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں سونف کے حوالے سے۔ سونف جو ہے وہ پاکستان میں آپ مختلف، بلکہ آپ ایسا کہہ لیں کہ آپ 70% پاکستان میں جو کاشت کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو موسم ہے اس کے لیے بہت بہترین اور سازگار ہے۔ سونف کی جو وقت کاشت ہے وہ آپ کی 15 اکتوبر سے لے کر 15 نومبر تک آپ اسے کاشت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پورا ایک مہینہ کا ٹائم ہوتا ہے، اور جتنی دیر گندم کاشت چلتی ہے سونف کی کاشت بھی تبھی تک چلتی رہتی ہے، اور انتہائی سستی ترین فصل ہے، بہت ہی کم خرچہ لیکن بہت زیادہ منافع دینے والی فصل ہے۔ میں اسے جو ہے نا بہت زیادہ پروفیٹیبل فصل کہتا ہوں، اور خرچہ جو ہے بہت کم لیتی ہے، پھر کیئر بہت کم لیتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے سیڈ کی۔ تو اس کے سیڈ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ کاشت ہوگا ایک ایکڑ پہ، یا جو ہے آپ پہلے جو سیڈ آپ نے کہاں سے لینا؟ سیڈ آپ نے کسی بھی سبزی، جہاں آپ کو سبزی کی سیڈ ملتے ہیں، کسی بھی اچھے سٹور سے، سیڈ سٹور سے، آپ وہیں سے آپ سیدھا سیڈ جو ہے منگوا سکتے ہیں۔ دوسرا، اس کی جو سیڈ فی ایکڑ تعداد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایکڑ میں جو سیڈ ہے سونف کا، اگر آپ بازریا چھٹا کاشت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 6 kg فی ایکڑ سیڈ استعمال کریں گے۔ اگر آپ بازریا چوپا یا بازریا بیڈ پہ کاشت کرنا چاہتے ہیں، یا فلیٹ زمین پہ بازریا ڈرل کاشت کرنا چاہتے ہیں، تو 4 کلو سیڈ فی ایکڑ استعمال ہوگا۔ 4 سے 4.5 کلو سیڈ جو فی ایکڑ استعمال ہوگا۔ جو اناڑی بندے ہیں وہ 5 ایکڑ سیڈ بھی فی ایکڑ جو ہے استعمال کر لیتے ہیں اگر ڈرل پہ کاشت کر رہے ہیں۔ تو ڈرل پہ کاشت کرنے کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ آپ نے جو زمین بہت اچھی طرح سے تیار کرنے کے بعد جو ہے اس کو آپ نے رونی کرنا ہے۔ رونی کرنے کے بعد جب بتر آ جائے، بتر آنے کے بعد پھر آپ نے 2 دفعہ ہل چلانا ہے، اس کے اوپر آپ نے بھاری سواگا چلا دینا ہے، اس کے اوپر آپ نے ڈرل چلا دینی ہے۔ ڈرل گندم والی نہیں، ڈرل جو جس سے گاجر کی جو کاشت کی جاتی ہے، یا جس سے شلجم کی کاشت، مولی کی کاشت کی جاتی ہے، اس ڈرل سے سونف کی کاشت کی جائے گی اگر آپ ڈرل کاشت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کھیلی پہ کاشت کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ ہم یہ بھی رائج ہے کہ فلیٹ زمین پہ سونف کا چھٹا کاتے ہیں، اس کے بعد کھیلیاں نکال دی جاتی ہیں، وہ بھی بہترین ہے۔ اگر آپ چوپے پہ کاشت کرنا چاہتے ہیں، کھیلیاں نکال کے چوپا لگانا چاہتے ہیں جیسے ہم مکی کاشت کرتے ہیں، وہ بھی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو ان تینوں طریقوں میں جب آپ نے کاشت کرنا ہے تو آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ 9 انچ لازمی ہو۔ مطلب کہ یہ آپ کی کھالی لگی ہوئی ہے، اس پودے سے اس پودے تک فاصلہ جو ہے وہ 9 انچ ہونا لازمی ہے۔ اور کھالی سے کھالی کا فاصلہ مطلب کہ مشرق مغرب جو آپ کا فاصلہ ہے نا پودے سے پودے کا، وہ آپ کا 1.5 فٹ ہونا، کھالی سے کھالی کا فاصلہ 1.5 فٹ ہونا لازمی ہے، اور پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ 9 انچ ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ فلیٹ زمین پہ کاشت کر رہے ہیں سواگے کے نیچے، پھر بھی آپ کو جو کھیلیاں نکالنی پڑیں گی، آپ کو جو ہے چھدرائی کرنی پڑے گی تاکہ پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ اچھا خاصا بن جائے، کیونکہ جو اس کا پودا ہوتا ہے وہ جھاڑی نما ہوتا ہے، اس نے پھیلنا ہوتا ہے، اس نے ایک ایریا کور کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ اتنا سنگنا ہوگا کہ پودے سے پودے کا فاصلہ 2-4 انچ ہوگا، تو پھر میرے حساب سے وہ کامیاب فصل نہیں ہے۔ جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ ڈرل کاشت کریں، اگر ڈرل نہیں تو آپ چھٹا کر کے کھیلیاں نکال دیں۔ اگر آپ اس میں سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مکی والی کھیلی نکالیں، اور کھالی سے کھالی کا جو فاصلہ ہے، کھیلی سے جو کھیلی کا فاصلہ ہے وہ 1.5 فٹ ہونا چاہیے، جو بیڈ ہے وہ بھی 1.5 فٹ کا ہونا چاہیے،
اس کے اوپر آپ دونوں سائڈوں پہ پودے سے پودے کا جو فاصلہ وہ 9 انچ کے حساب سے آپ اس کا چوپا لگوا دیں اور 4 سے 4.5 kg سیڈ فی ایکڑ استعمال کریں. اور جب آپ کی فصل اگ آئے، اگنے کے فوری بعد آپ نے جب آپ کی فصل جو 25 دن کی ہو جائے تو آپ نے اس کی چھترائی لازمی کرنی ہے. چھترائی بہت ضروری ہے. چھترائی کے بعد جو ہے آپ اسے پانی تھوڑا سا لیٹ لگائیں کیونکہ اس کی جڑ جتنی نیچے جانے ہو سکے وہ چلی جائے. بہت زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں، اس کے فائدہ ہوتا ہے. پودا ایک تو گرتا نہیں ہے، پودا مضبوط رہتا ہے. اس کے بعد اس کی وہ جو شاخیں ہیں وہ بھی موٹی اور مضبوط بنتی ہیں. تو پھر اسے جو ہے نا پانی لگانے پہلا جو پانی ہے جب زمین کی تیاری کے دوران آپ نے ایک بوری ڈی اے پی استعمال کرنی اور اوپر پہلے پانی پہ آپ نے آدھی بوری یوریا اور دوسرے پانی پہ آدھی بوری یوریا، صرف ایک بوری یوریا ایک بیگ ڈی اے پی آپ نے استعمال کرنا ہے. اگر آپ یوریا کی جگہ پہ آپ 2 بیگ نائٹروفاس استعمال کر لیں تو وہ سب سے زیادہ بہترین طریقہ ہے. سب سے اچھا فرٹیلائزر تو وہی ہے کہ اگر آپ اس پہ 2 بیگ اوپر نائٹروفاس اور نیچے ایک زمین کی تیاری کے دوران ایک بیگ ڈی اے پی استعمال کر لیں تو بہترین ہے، کیونکہ جتنی اچھی کوالٹی ہوگی اتنی اچھی اس کی جو ہے نا اتنا اچھا اس کا ریٹ ہوگا. ہارویسٹنگ کا تو عموماً لوگوں کو پتہ ہے، تو باقی جو ہے انشاءاللہ میں اپنے فارم پہ کاشت کر رہا ہوں. میں آپ کو اس کی کاشت کا طریقہ، ہارویسٹنگ، اس کا ٹوٹل ہر پانی پہ جب میں پانی لگاؤں گا تو وہ میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. باقی اس کا کوئی پیسٹی سائڈ کوئی نہیں ہے، کوئی فنجیسائڈ نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ بالکل فری والی فصل ہے اور آپ آئیڈیا کریں کہ یہ 12 سے 15 من فی ایکڑ ایوریج دیتی ہے. چلے ہم 12-15 من کی طرف جاتے ہی نہیں، ہم بات کرتے ہیں 10 من پہ. ریٹ اس کا 60-70 ہزار فی من ہوتا ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں 40,000 فی من کی، 1,000 روپے کے جی. اور اگر 40,000 روپے من ہو اور 10 من بہت کم ایوریج آپ لگا رہے ہیں، 10 من ایوریج ہو تو پھر بھی 4 لاکھ کا 1 ایکڑ ہے. ٹھیک ہے، تو اس دفعہ میں الحمدللہ اپنے فارم پہ جو ہے نا وہ سونف زیادہ نہیں لیکن 5 ایکڑ پہ کاشت کر رہا ہوں. تو میرا بھی یہ پہلا ٹرائل ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اور لیکن جتنے فارمرز کی میں نے فیلڈ دیکھی ہے میں بہت سیٹسفائیڈ ہوا تھا پچھلی دفعہ، اس لیے میں نے جو ہے نا 5 ایکڑ کا ارادہ کیا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری باتوں سے فائدہ حاصل ہوگا. اگر آپ اسے پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں اس کی کاشت ہوتے ہوئے اور پراپر اس کی ہارویسٹنگ تک، تو تب تک پھر آپ میرے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.